یہ قومی اور نسلی اعتبار سے ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور شرعی اور مذہبی لحاظ سے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، یہود کہا جاتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ، عیسائی بھی کہا جاتا ہے، اور وہ یہ بھی اہل کتاب ہی کہلاتے ہیں۔ اب جب ان کا بگاڑ بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انبیاء کا سلسلہ ان سے روک کر بنو اسماعیل کے اندر یہ سلسلہ جاری کیا، اور نبی علیہ السلام، نبی آخر الزمان ان کے اندر بھیجے گئے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اس قوم کو کافی اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، فوج جرنیل اس قوم کے اندر گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی گئی، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی گئی، یہ بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر تھے۔ نبی علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اس وقت دینی لحاظ سے یہ کمزور ہو چکے تھے، اس طور پر کہ وہ دین جو تورات اور انجیل تھی اس میں تحریف ہو چکی تھی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ بہت کمزور تھے، تتر بتر ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، زیادہ تر ملک شام میں، اور ان کے کچھ قبائل نبی علیہ السلام، نبی آخر الزمان کی تلاش میں مدینہ طیبہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا اس کے ارد گرد آ کر آباد ہو گئے۔ اب لیکن اس قوم عرب چونکہ امی تھے اور یہ اہل کتاب کہلاتے تھے، تو دینی اور دنیاوی اعتبار سے ان کے اندر کچھ خوبیاں تھیں۔ جہاں یہ جاتے تھے وہاں اپنے علم کی بھی دھاک بٹھا لیتے اور اپنے پیسے کی تجارت کی ساہوکار وہاں کے بن جاتے تھے۔ تو عربوں کے اندر بھی انہوں نے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے علمی دھاک ان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی ان کی عربوں میں، اور وہاں جہاں جاتے لوگوں کو قرضہ دیتے تو مال و تجارت کے اعتبار سے بھی یہ کچھ بااختیار سمجھے جاتے تھے، تو ان کا عربوں کے اندر کافی اثر و رسوخ تھا۔ اب نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو مخاطب کیا، کیونکہ اگر یہ ایمان لے آتے تو عرب چونکہ ان سے متاثر تھے، ظاہری بات ہے جو قومیں غالب ہوتی ہیں تو مغلوب قومیں ان کے اخلاق، ان کی روایات اپنا لیتے ہیں، تو عربوں نے بھی ان کے اخلاق اور روایات اور ان کی عقائد اور سوچ و نظر سے کافی متاثر تھے۔ جو بھی انہوں نے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا پہلے ان کو دیکھتے کہ اہل کتاب جو تھے، تو اگر یہ اچھا سمجھتے تو پھر وہ کام ہی کر لیتے، تو اس وجہ سے اب اولاً ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی یاد دہانی ان کو کروا رہے ہیں، کیونکہ ان کی طرف بہت سارے لوگ دیکھتے تھے اور ان سے وعدہ بھی اللہ رب العزت نے کیا ہوا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب نے اپنی امتوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہمارے آخر میں ایک نبی آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتایا تھا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے، تو اس وجہ سے اب ان کو یہاں اللہ رب العزت خاص ایک قوم جس کا دینی منصب بھی تھا، دنیاوی لحاظ سے بھی اثر و رسوخ رکھتے تھے، اور لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ ان کے دین اسلام پر آ جانے سے بقیہ لوگوں کے دین کی طرف راغب ہونے میں امید زیادہ تھی، تو ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی ان کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے آباء و اجداد کہ تمہارے بڑے کیا تھے اور کیسی وہ تمہیں نصیحتیں کر کے گئے ہیں، تو ان کا ساتھ تذکرہ کر کے ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی کہ اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان انعامات کو، میرے اس انعام کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ان کے اوپر یہ تھا کہ وحی کا سلسلہ ان کے اندر جاری رکھا، انبیاء بھیجتے رہے، ان کے بگاڑ کے لیے مصلح آتے رہے، اور بگاڑ کے باوجود بڑی بڑی رعایت اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتے تھے، یک لفظ ختم کرنے کی بجائے دوسری طرف انبیاء اللہ تعالیٰ بھیج دیتے تھے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے وعدے کو پورا کرو۔ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی کیا تھا کہ میری اطاعت کرو گے، میرے پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لاؤ گے، نبی آخر الزمان کی تائید کرو گے، تو میں میرے اس وعدے کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں بھی تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ یہی تھا کہ جب تم ایمان لے آؤ گے، پیغمبروں کی اطاعت کرو گے، نبی آخر الزمان کی پیروی کرو گے، تو تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دی جائیں گی، تمہارا جان و مال محفوظ ہو جائے گا، آخرت میں جنت کی
کا حصول آسان ہو جائے گا. تمہیں میرا وعدہ پورا کرو، میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے ہی سے ڈرو. جب انسان دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر انسان دین کی تعلیمات سے انحراف کرنے لگ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں دنیاوی منصب ملا ہوا ہے یا جو کچھ تمہاری عزت ہے، یہ نہ سوچو کہ اگر ہم نے لوگوں کی پیروی کر لی تو ہم سے یہ منصب اور یہ عزتیں، یہ عہدے چھن جائیں گے. میں لوگوں کا خوف نہ کرو، مجھ سے ڈرو کہ اللہ رب العزت کہیں ناراض نہ ہو جائے. بس جب انسان بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہر چیز سے ڈرتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے تو پھر کسی چیز کا ڈر اور خوف اس کے اندر نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت یہاں یہی بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے سے ڈرو اور میرے وعدوں کو پورا کرو، نہیں تو وعدہ خلافی کی سزا بندے وہ نہیں دیتے جو اللہ رب العزت کی ذات دے گی. بندوں کا تو تمہیں ڈر ہے اور اللہ کی ذات سے بے خوف ہو جاؤ، اس طرح نہ کرو. اللہ رب العزت کی ذات میں بنی اسرائیل کا یہ جو تعارف کروایا گیا اور ان کی اہمیت اسی وجہ سے بیان کی گئی، تو آگے ان کو پھر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم نے جو وعدے کیے ہیں، خلاصہ ان تمام وعدوں کا تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا عہد یہی ہے کہ میرے پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لا کر اس کے مطابق زندگی گزارو تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہیں عطا کر دی جائیں. اللہ کی ذات سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق ہے.